بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے یہ سوال کہ حج اور قربانی کیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ حج اور قربانی ابو الانبیاء اور داعی اعظم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حج اور قربانی کی اسپرٹ اور اس کے پرپس کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ تو میں مختصر طور سے آپ لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ بتاتا ہوں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اب سے تقریباً 4000 سال پہلے عراق کے شہر ار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس زمانے میں پوری دنیا میں شرک کا غلبہ ہو گیا تھا، شرک کا کلچر ہر طرف چھا چکا تھا۔ جو بھی پیدا ہوتا وہ اسی شرک کے کلچر میں پرورش پاتا، یہاں تک کہ اس کا ذہن مشرکانہ ذہن بن جاتا، اس کی پوری کنڈیشننگ مشرکانہ انداز میں ہو جاتی۔ اس کی وجہ سے توحید کی بات اس کو اپیل نہیں کرتی تھی، ایک خدا اور ایک ایشور کی بات اس کے مائنڈ کو ایڈریس نہیں کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری کوشش کی کہ اپنے زمانے کے لوگوں کو، اپنے ہمعصر کو، کانٹمپرریز کو کنونس کریں، ان تک حق کی بات پہنچائیں، لیکن کوئی بھی شخص ان کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، چونکہ تمام لوگوں کا مائنڈ مشرکانہ انداز میں کنڈیشنڈ ہو چکا تھا۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحیدی بات، ایک ایشور کی بات، ایک خدا کی بات ان کے مائنڈ کو ایڈریس نہیں کرتا تھا۔ حتیٰ کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے سے نکلے تو آپ کے ساتھ صرف اور صرف 2 لوگ تھے، ایک آپ کی اہلیہ اور ایک آپ کے بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کا ماحول بن چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مور اور لیس 175 سال کی عمر ملی، اور اس پوری عمر میں آپ نے لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچایا، حتیٰ کہ اپنے زمانہ کے کنگ نمرود تک بھی آپ نے یہ بات پہنچائی۔ لیکن قرآن کے مطابق سب نے نہ صرف یہ کہ آپ کا انکار کیا، بلکہ لوگوں نے آپ کا مذاق بنایا۔ قرآن میں اس تاریخ کو اور اس تاریخ کی تصویر کو پیش کرتے ہوئے بیان ہے کہ یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ افسوس ہے لوگوں پر کہ جب بھی ان تک خدا کے پیغمبر آئے انہوں نے ان کا استقبال استہزاء اور ریڈیکیول سے کیا، مذاق سے کیا۔ قرآن کے اس بیان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قدیم زمانہ کے لوگوں نے پیغمبروں کے ساتھ کس قسم کا سلوک اور بیہیویئر پیش کیا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی قربانی لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر انبیاء علیہم السلام یعنی پروفٹس کی ہسٹری کا ایک دور کلمینیٹ کرتا ہے اور دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ عرب کے علاقہ مکہ میں اپنی فیملی کو آباد کریں اور پھر وہاں کے مخصوص ماحول میں
ایک نئی نسل اور نئے جنریشن کو تیار کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ تاریخ اور قرآن و حدیث کے بیان کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے لے کر مکہ تک کا یہ سفر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی اور گائیڈنس میں کیا۔ آپ نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے صاحبزادہ اسماعیل کو مکہ کے بیابان اور خشک علاقے میں جا کر بسا دیا۔ وہ علاقہ ایک ایسا علاقہ تھا جس کو آپ موت کی وادی کہہ سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدائی مشن کو اپنی تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ عظیم قربانی دی کہ اپنی بیوی اور اپنے چھوٹے بچے کو لے جا کر موت کی وادی میں بسا دیا۔ اس موقع پر ایک بہت ہی تاریخ ساز واقعہ پیش آیا، یہاں میں اس کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اور اپنے بچے حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر واپس آ رہے تھے تو اس وقت حضرت ہاجرہ بے چینی کے عالم میں لوٹتے ہوئے حضرت ابراہیم سے یہ پوچھتی ہیں کہ اے ابراہیم کہ آپ ہم سب کو اس بیابان اور اس موت کی وادی میں کیوں بسائے جا رہے ہیں، کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ایک ایسا علاقہ اور ایسی بستی جہاں خشک ریت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، لائف سپورٹنگ سسٹم نام کی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے، آخر آپ اس موت کی وادی میں ہمیں کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کا کوئی جواب نہیں دیتے ہیں اور آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ اپنے سوال کو ریپیٹ کرتی ہیں، حضرت ابراہیم دوبارہ کوئی جواب نہیں دیتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ پھر پوچھتی ہیں، آپ کو پھر کوئی جواب نہیں ملتا ہے۔ پھر حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اچھا ابراہیم، آپ یہی بتا دیجئے کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اس سوال کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں ٹھہرتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں یہ ہمارے رب کا حکم ہے۔ جب یہ جواب حضرت ہاجرہ علیہ السلام سنتی ہیں تو حضرت ہاجرہ کہتی ہیں کہ تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، تب ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ جواب ایک خاتون کا تھا جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا۔ یہ جواب یقیناً ایک تاریخ ساز جواب تھا۔ اس جواب سے ہمیں یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ مومن خاتون کی سوچ کیا ہوتی ہے اور مومن خاتون کی زندگی کس طرح کی ہونی چاہیے۔ مومن خاتون کی زندگی مومن مرد ہی کی طرح خدا کے لیے ہونا چاہیے، اس کا سول کنسرن خدا واحد ہونا چاہیے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس آتے ہیں اپنی فیملی کو چھوڑ کر۔ آپ کی فیملی اسی بیابان میں رہتی ہے۔ اس علاقے میں بہت سارے واقعات پیش آئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پھر ایک نئی نسل اور ایک نئی جنریشن کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، اور یہی وہ نسل ہے یعنی بنو اسماعیل، جس میں آگے چل کر حضرت محمد بن عبداللہ پیدا ہوتے ہیں، یعنی خدا کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور پھر یہی وہ نسل ہے یعنی بنو اسماعیل کی نسل جس سے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ٹیم حاصل ہوتی ہے جسے آج ہم صحابہ کرام کی جماعت کہتے ہیں۔ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ٹیم نے مل کر یعنی صحابہ نے مل کر خدا کے اس آخری دین کو انقلاب کے مرحلے تک پہنچا دیا۔ اس پورے دور میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے خاندان کو خدا کی اس منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے میں جن مراحل کو فیس کرنا پڑا، جن فیزز کو فیس کرنا پڑا، آج حج کے درمیان حاجی اور قربانی کے درمیان قربانی کرنے والے مسلمان ساری دنیا میں عین وہی طریقہ اپناتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی پوری فیملی کے طریقے اللہ کو اتنا زیادہ پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ آپ اس عمل کو، یعنی خدا کے دین کو انسانیت تک پہنچانے کے عمل کو ہی کنٹینیو کروایا، بلکہ آپ نے جو طریقہ اختیار کیا اس زمانے میں، ان طریقوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پوری طرح محفوظ کر دیا۔ حج کے درمیان حاجی کا احرام پہننا، کعبہ کے چاروں طرف طواف کرنا، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا، اور اسی طرح منی میں جا کر جانور کی قربانی کرنا، شیطان کو کنکریاں مارنا، اور پھر حج ہی کے زمانے میں تمام دنیا میں مسلمانوں کا اپنے اپنے مقام پر جانور کی قربانی کرنا، دراصل وہ مراحل ہے جو خود حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے خاندان کو پیش آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کوششوں سے اور اپنی اسٹرگل سے دعوت کے کام کو، یعنی خدا کے دین کو تمام انسانیت تک پہنچانے کے عمل کو ایک منصوبہ بند عمل بنا دیا۔ اس کام نے آپ سے جس چیز کا تقاضا کیا، آپ نے اس کو خدا کے حوالے کر دیا، حتیٰ کہ اللہ نے امتحان کی مصلحت کے تحت جب آپ سے یہ کہا کہ تم اپنے بچے کو بھی قربان کرو، تو آپ اس میں بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو پیش کرنے کا حکم دراصل اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے کہ کیا ابراہیم اس خدائی مشن اور اس خدائی منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے قربانی کی حد تک جانے کو تیار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا بھی ثبوت دیا اور اللہ کے سامنے یہ ثابت کیا کہ تیرے دین کے خاطر، تیرے خاطر ہم قربانی کی حد تک جانے کو تیار ہیں۔ آج حج کے زمانے میں حاجی یا عمرہ کرنے والے لوگ یا جانور کی قربانی پیش کرنے والے لوگ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ اور ہسٹری کو ریپیٹ کرتے ہیں، اور اس طرح اپنے اپنے مقام پر یہ عہد اور کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ خدایا ہم بھی حضرت ابراہیم اور ان کے خاندان کی تاریخ کے حصہ بننے کو تیار ہیں۔ خدایا ہم بھی تیرے دین کی اشاعت کے لیے ہر قسم کی قربانی اور سیکریفائز دینے کو تیار ہے۔ خدایا ہم تیار ہے تو حکم دے، اگر ضرورت پڑی تو ہم اپنی پوری فیملی کو تیرے دین کے تقاضے کے لیے سیکریفائز کر دیں گے۔ حج کے درمیان، عمرہ کے درمیان جو دعا حاجیوں کی زبان پر سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے لبیک اللہم لبیک، یعنی حاضر ہوں خدایا حاضر ہوں۔ اس جملے پر غور کیجئے، یہ جملہ کیا ہے؟ یہ جملہ محض رسمی ترانہ نہیں ہے کہ آدمی جائے اور وہاں ترانے کے انداز میں اس کو پڑھتا رہے، نہیں، بلکہ یہ جملہ اور یہ دعا دراصل حج کرنے والے اور اللہ کے درمیان ایک مقدس عہد ہے، ایک مقدس کمٹمنٹ ہے۔ ان الفاظ میں دراصل حج کرنے والے لوگ خدا سے یہ کہتے ہیں کہ خدایا ہم حاضر ہیں، لبیک اللہم لبیک، یعنی خدایا ہم حاضر ہیں، تو حکم دے۔ ہم اسی مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تیرے دین کو اسٹیبلش کیا تھا۔ ہم اسی تاریخی مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر تیرے آخری نبی، آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ٹیم کو لے کر تیرے دین کو
پوری دنیا میں اسٹیبلش کیا تھا، اب ہم تاریخ کے اس دور میں اس سے یہ کمٹمنٹ کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ ہم قیامت تک تیرے اس پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچاتے رہیں گے، اور اس معاملے میں ہمیں جس قسم کی قربانی بھی دینی ہو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہے حج کا ترانہ لبیک اللہم لبیک۔ یہ دعا دراصل بندے اور خدا کے درمیان مقدس عہد کی دعا ہے۔ یہ جملہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک مقدس عہد ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ عہد اختتام نہیں ہوتا ہے بلکہ عہد آغاز ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حج کے بعد، عمرہ کے بعد حاجیوں کا کام ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا اصل کام شروع ہوتا ہے۔ حج اور قربانی سے واپسی کے بعد حج اور قربانی کرنے والوں کا کام اور اس کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کی اصل ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ قربانی کرتے وقت، قربانی کے جانور کو قربان کرتے وقت ایک مسلمان اپنی زبان سے کیا کہتا ہے؟ ایک مسلمان اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و ممات للہ رب العالمین، بلا شبہ خدایا میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ تیرے لیے ہے۔ یہ دعا کیا ہے؟ یہ دعا دراصل خدا سے عہد ہے۔ یہ دعا دراصل خدا سے عہد ہے۔ یہ قربانی، جانور کی قربانی دراصل ایک سمبولک ایکشن ہے اصل قربانی کرنے کا۔ ایک بندہ اپنی پوری زندگی کو خدا کے لیے قربانی کے ساتھ گزارے گا، اسی بات کا وہ سمبولک انداز میں 10 ذی الحجہ کو جانور کی قربانی کر کے اظہار کرتا ہے۔ جانور کی قربانی کوئی اصل قربانی نہیں ہے، جانور کی قربانی محض علامتی قربانی ہے، محض سمبولک سیکریفائس ہے۔ اصل قربانی 10 ذی الحجہ کے بعد شروع ہوتی ہے، یعنی ایک 10 ذی الحجہ سے دوسرے 10 ذی الحجہ کے درمیان۔ اب ایک آدمی ہے جو قربانی کے مہینے میں 20,000، 50,000، 1,00,000 روپے کے جانور کی قربانی پیش کرتا ہے، لیکن اس کے بعد بقیہ پورے سال خدا کے دین کے لیے، خدا کے دین کی اشاعت کے لیے اس کے پاس کوئی بھی پیسے نہیں بچتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے قربانی کا اسسمنٹ کریں، وہ یہ سوچیں کہ یہ جانور کی قربانی کیوں کر رہے ہیں۔ خدا نے تو قرآن میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ تمہارے جانور کا نہ تو گوشت مجھ تک پہنچے گا اور نہ ہی خون پہنچے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ خدا تک کیا پہنچے گا؟ اس کا جواب خود خدا نے دیا ہے کہ صرف اور صرف تمہارا تقوی خدا تک پہنچے گا۔ تو یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا مطلب ہے اس چیز کو کرنا جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور اس چیز سے رک جانا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے رکنے کا حکم دیا ہے۔ خدا نے تمام مسلمانوں کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ خدا کے اس آخری دین کو تمام انسانیت تک پہنچانے کے لیے وہ اپنی زندگی کو وقف کرے۔ یہ خدا کا حکم ہے۔ اب ایک آدمی حج کرے، عمرہ کرے، جانور کی قربانی کرے، لیکن خدا کے دین کی اشاعت میں اس کا کوئی بھی کردار نہ ہو، تو وہ خدا کے یہاں کیا لے کر جائے گا؟ آدمی کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں حساس ہو، قربانی کی اسپرٹ کو سمجھے، اس کی روح کو سمجھے، اور اس کی روح کے مطابق سچی قربانی پیش کرنے کی کوشش کرے۔ حج، عمرہ اور 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک جو مسلمان ساری دنیا میں اپنے اپنے مقام پر جانور کی قربانی کرتے ہیں، یہ دراصل سمبولک ایکشن ہے، سمبولک ایکشن آف سیکریفائس ہے۔ اصل سیکریفائس ان تاریخوں کے بعد شروع ہوتی ہے، جبکہ آدمی اپنے نفس کی قربانی دے، خدا کے خاطر اپنی جذبات کی قربانی دے،
خدا کے خاطر وہ اپنے خواہشات کو سپریس کرے، دبائے، خدا کے خاطر وہ تمام انسانیت کے لیے جیے، اور خدا کے خاطر خدا کے اس آخری پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچانے کے لیے جد و جہد اور اسٹرگل شروع کر دے، اور اس راہ میں جو بھی رکاوٹیں آئیں، جو بھی آبسٹیکلز آئیں، اس کو وہ سہے، برداشت کرے، اور جو قربانی دینے کی ضرورت پڑے اس کی وہ قربانی دے۔ یہی اصل قربانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی قربانی کرنے والا بنائے، قربانی کی اسپرٹ اور قربانی کی روح سمجھنے والا بنائے، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق اور حوصلہ دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔